نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، بہت سارے لوگوں کی فرمائش پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، جس میں ہر کوئی مجھے یہی سوال کرتا تھا کہ جو آپ کے پلانٹس ہیں، پودے ہیں، وہ اتنی زیادہ گروتھ کیسے کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک دن ہم نے دیکھا اور اس کے بعد ہم لوگ ایک مہینے بعد یا 15 دن بعد آئے تو ان میں اتنی زیادہ گروتھ، پھول وغیرہ کس طرح سے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ کچھ پودے جو ہوتے ہیں وہ موسم کے حساب سے ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر موسم سردی ہے تو آپ کے پتے جھڑتے ہیں، جس میں آپ کی بہار اور خزاں آتی ہے تو اس میں جس طرح پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح سے جو ان کی گروتھ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو جب ہماری گرمیاں آتی ہیں، موسم سرما آتا ہے، موسم گرما آتا ہے، تو یہ ہے کہ اس میں پھول بھی نکلتے ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے ان کی گروتھ ہوتی ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو صرف موسمی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اگر ان کو لگایا ہے سردیوں میں، سردیوں کے پھول جو ہوتے ہیں وہ آپ نے لگائے ہیں، تو جس سے ہی سردیاں آپ کی اینڈ ہوں گی، ختم ہونے پہ آئیں گی، تو یہ جو ہے آپ کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور گرمیوں میں بالکل جاڑا بن جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کچھ پھول جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ گرمیوں کے ہوتے ہیں تو وہ سردیوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، جو کہ میں کرتی ہوں، وہ آپ کریں۔ دو باتیں تو ذہن نشین کرنے والی تھی اور ایک وظیفہ ہے جو میں خود کر رہی ہوں، تو مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ بہت سارے یوٹیوب پہ لوگ ہوتے ہیں تو سب کو ہی مل جائے گی، یہ ورلڈ وائڈ ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ پانی یا پھر آپ پودوں کی حفاظت کر رہے ہوں، یعنی ان کی صفائی کرنا، کاٹنا وغیرہ، پتوں کو صاف کرنا، یا پھر روزانہ ہم لوگ جس طرح پانی دیتے ہیں 2 ٹائم، گرمی میں اور سردی میں 1 ٹائم، تو آپ نے کیا کرنا ہے جب اس دوران مطلب ورکنگ میں ہوں آپ، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود شریف ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ بڑا پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہنا ہے، پانی ڈالتے رہنا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی بے شک وہ منی پلانٹ ہو یا پھر ایلو ویرا ہو یا پھر دوسرے کوئی پلانٹ جیسے کہ ریڈ روز، جاسمین وغیرہ، کوئی بھی پلانٹ ہو، وہ کتنا زیادہ پھلے اور پھولے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے اس میں کچھ کیا بھی نہیں، ہم صرف پانی ڈال رہے ہیں صبح اور شام اور اتنی گروتھ۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو میں کرتی ہوں اور جس کی وجہ سے میرے جو ہے پلانٹس بہت اچھے طریقے سے گروتھ کرتے ہیں۔ اور مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، اگر پاسبل ہوا میں اپنے ایڈیٹر سے کہوں گی کہ وہ جو ہے آپ کو میرے پلانٹس کی پکچرز بھی دکھائیں، تو مزے کی بات یہ ہے کہ اگر گرمیوں کے پودے ہوتے ہیں تو وہ سردیوں میں جیسے کہ خراب ہو جاتے ہیں، تو الحمدللہ بے شک وہ سوکھ جاتے ہیں، لیکن جب دوبارہ سے گرمیاں آتی ہیں تو اللہ پاک کے کرم سے ان میں دوبارہ پھول اور پتے نکل آتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت زیادہ کرم ہے مجھ پہ، جو مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ تعالیٰ مجھے نئی جڑیں لگانے کے بجائے ان پرانی میں ہی پتے اور پھول لگا دیتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ عمل کریں، مجھے پورا امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور جو ہے آپ کے بھی پھول اور پودے اسی طرح سے گروتھ اور بڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ وظیفہ اور طریقہ بہت پسند آیا ہوگا۔ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور اچھے اچھے آسان وظائف آپ کو مل سکیں۔ دیکھیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ایک لفظ اللہ اکبر کے کیا فائدے ہیں، سبحان اللہ کے کیا فائدے ہیں، ہم اسے کس جگہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم جیسے لوگ جو یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، جو خود عمل کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا تو تھا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی وظیفہ ہے تو آپ جو آپ نے کیا اور فائدہ ہوا تو آپ نیچے کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں، تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا وہ وظیفہ آپ کے نام اور دعا کے ساتھ آگے ضرور پہنچاؤں کہ فلاں شخص نے یہ وظیفہ کیا اور ان کو فائدہ ہوا تو میں شیئر کر رہی ہوں۔ تو اس طرح آپ کا نام ضرور لیا جائے گا ویڈیو میں اور دعا کے لیے ضرور کہا جائے گا آپ کے لیے۔ تو میری دعا ہے کہ جو یہ میرا وظیفہ کریں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور ساتھ ہی ان کے پودوں میں اور گملے میں اور جو بھی ان کے درخت وغیرہ میں برکت عطا فرمائے۔ اگر وہ پھل فروٹ لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے ان کے اوپر ہمیشہ رکھیں۔ آمین۔ کمنٹس میں آپ بھی آمین کر دیا کریں، ہو سکتا ہے آپ کی ایک کامنٹ سے کسی کی
دعا قبول ہو جائے اور کسی کے آنے سے آپ کی دعا قبول ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. قرآن الدین چینل کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.